वही हैरत अंगेज लहजा, गंभीर आवाज़। इसका तलफ़्फ़ुज़ तेज़ होने लगा। क्या हुआ समझ नहीं आई। दिलफरेब मुस्कुराहट, जानलेवा अंदाज़। इसको अपने चेहरे पर 2 उंगलियों का लम्स सरसराता हुआ महसूस हुआ। कितनी तपिश थी इस लम्स में। वो सोते हुए में भी खिसमसाने लगी। जब भी नज़र से दूर हुए, ध्यान में मेरे आन बसे। आँख से चलकर धीरे धीरे मंजिले दिल तक आन पहुँचे। आवाज़ कुछ और करीब से आने लगी, फासला सिमटने लगा, समात फटने लगी। वो इसे जकड़ने लगा था। आह! वो रात के तीसरे पहर फिर जाग गई थी। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। नन्हा सा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने का बेताब होने लगा। इसका सांस फूलने लगा था। उफ गुड़िया, कब तक ख्वाब देख देख कर डरती रहोगी? अब बड़ी हो जाओ। हर ख्वाब देख कर चीख मारना तो गोया फ़र्ज है तुम पर। साइका ने झुंझलाते हुए कहा। अभी चंद मिनट कबल ही तो मुतालिया करके लेटी थी और वो कि इसकी चीख से जाग गई। इसने कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर पसीना साफ करते साइड टेबल पर मौजूद जग से गिलास में पानी भरा और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी और सोचने लगी कि ख्वाब में क्या देखा था। मगर बहुत से सोचने पर भी कुछ याद ना आया, सिवाय उन चंद मुख्तलिफ ज़बान में बोले जुमलों के। गुड़िया सो जाओ यार, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, कुछ काम है। साइका बड़बड़ाई। लाइब्रेरी जाना होगा, काम की कुछ लगती। वो भी बड़बड़ाते हुए लेट गई। इसे लगा अभी चंद ही मिनट हुए हैं, मगर घड़ी पर नज़र पड़ी तो वो 8 के हिस्से से पर खड़ी सुबह बखैर कह रही थी। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। इसने अपने उठने की वजह तलाश की तो पास पड़े सेलफोन की तरफ तवज्जो गई, जो अब भी मुसलसल बज रहा था। 7-8 मैसेजेस में पिक अप द कॉल का पैगाम था। कॉल फिर आने लगी। कुछ सोच कर इसने यस का बटन पुश किया था। मेरी जान, अभी तक सो रही हो? मेरी नींदें उड़ाकर खुद तुम कैसे इतनी मीठी और पुरसुकून नींद सो सकती हो? बहुत ही कोई छिछोरा अंदाज था मुकाबिल का। नीलम का रुआं रुआं जाल उठा। कौन हो और इस बकवास की वजह? वो तरख कर बोली। तुम्हारी जान। मेरी शहजादी, और ये बकवास नहीं है, हकीकत है। पूरी पूरी रात तुम्हारी तस्वीर देखते गुजर जाती है और तुम हो कि मुसलसल बेनियाज हो। लहजे में मसनूई गम समोते कहा गया। शट अप। हमारी तस्वीर तुम्हारे पास? नामुमकिन। और शराफत से बताओ कौन हो? ओह, अवैस या हमजा में से कोई हो तो जान लो कि अब एकेडमी नहीं आऊँगी। अब अपनी दाल कहीं और जाकर गुलाओ। साथ ही इसने 2-3 घालियों से नवाज डाला। पहले ही इनकी वजह से वो बहुत नुकसान उठा चुकी थी। कम ऑन बेबी, कम से कम मेरी आवाज़ तो पहचान लो। बहुत ही डीठ वाक़या हुआ था वो। दफ़ा हो जाओ, जहन्नम में जम। ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। वो सख्त गुस्से में बोली। शौक़ से करो मेरी जान, मगर पहले जो तस्वीर भेज रहा हूँ वो तो देख लो। और हाँ, अगर चाहती हो कि ये तस्वीर पोस्टर्स की सूरत में शहर में ना लगे तो फ़ौरन चौकंडी के कब्रिस्तान पहुँचो। फ़ोन की दूसरी जानिब रोबदार आवाज़ में धमकाया गया था। हमारी जूती आती है कब्रिस्तान, कमीने ज़लील इंसान। वो तो आपे से ही बाहर होती जा रही थी। मेरी जान, इतना गुस्सा तो ना करो। इसके डीठपन पर नीलम ने जल कुड़कर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर मोबाइल की मैसेज ट्यून बजने लगी। इसने आने वाले मैसेज चेक किए तो चेहरा नीला पड़ गया था। हाथ सर्द पड़ गए थे और वो खुद कँपाने लगी। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सांस की नाली में कपड़ा फंसा दिया हो। अजीबोगरीब आयां सा लिबास में मलबूस नीलम के पोज भी नहायत वाहियात थे। इस बात पर मकानी अंदाज में इसने कॉल अटेंड की। मुझे पता है तुम्हारी क्या हालत है। इन पिक्चर्स को देखकर मेरी फ़ोटोग्राफी पर शक तो नहीं करोगी? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? नीलम की आवाज़ कहीं और दूर कुएं से आती महसूस हुई। फ़िलहाल तो तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान। फिर आ रही हो? कितना चहचहाता लहजा था इसका। सरशार जीत के नशे में चूर। मुझे इस जगह का नहीं पता, इसने हकलाते हुए कहा। मतलब मना कर रही हो? सख्त अंदाज था। नहीं नहीं। तो वो घबरा गई। वेल डन, जल्दी आओ। आई एम वेटिंग डियर। और एक बात, अगर किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो ये बंदा जान से जाएगा, जिसकी तस्वीर अब मैं तुम्हें भेजूंगा। तेज़ आवाज़ में कहते साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। इस बार आने वाली 2 तस्वीर इब्रार साहिब की थी। इन्हें एक कुर्सी पर रस्सियों के साथ बांध रखा था और मुंह पर थैला चढ़ा रखा था। इसकी जान पर बन गई। बाबा बाबा। इसकी सिसकियां अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगी। मुंह पर हाथ रखे वो ना जाने कितनी देर गुट कर रोती रही। साइका कॉलेज गई थी, दादू नीचे थी। इसे जाना था। वो गिरती पड़ती उठी, मुनासिब लिबास पहना और पहली बार अपनी मर्जी से स्याह चादर ओढ़कर कमरे का दरवाज़ा मुकबिल करती नीचे चली आई। ए नीलम, किधर? नीलम, ओ नीलम, किधर जा रही है? दादू की आवाज़ें इसे अपनी पुश्त पर साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो सुनी अनसुनी करती निकल गई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब तो सूरज भी खड़ा खड़ा थक चुका था, झुकने लगा था। आधा आसमान नीला हो चुका था, शाम होने को थी।
نہ ہی نیلم گھر آئی تھی اور نہ ہی ابرار صاحب، دونوں کے موبائل بھی بند جا رہے تھے۔ نیلم تو اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دادو آپ آہل کو کال کریں، اسے کہیں جلدی آئے۔ سائیکا نے آنسو صاف کرتے پریشان ہوتی دادو کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ ارے میری مت ماری گئی تھی، پہلے کیوں خیال نہیں آیا؟ آہل کو کال ملا، دادو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ یہ لیں دادو، سائیکا نے سیل فون بڑھاتے کہا۔ موقع پر موجود پولیس ASP آہل اسرار کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران تھی، مگر وہ وہاں چیکنگ کرتا، آرڈر دیتا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کا اچانک ہائی وے پر آنا ہائی وے پولیس کے لیے کھٹکنے کی بات تھی۔ سر ٹرک میں پھل ہی ہیں، ٹھیک ہے جانے دو، آہل نے مغرور انداز میں جواب دیا۔ رنگ ٹون کی آواز پر گھڑی پر وقت دیکھتا آہل چونک گیا۔ 5:30 ہو رہے تھے۔ 5:40 تک وہ 3 ٹرک یہاں سے گزرنے تھے۔ کیا؟ دادو میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، نیلم کہاں جا سکتی ہے، اس کی سہیلیوں کا گھر پتہ کریں۔ آہل سب بھول بھال گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی منگیتر کزن محبوبہ وہ گھر پر نہیں تھی، وہ کہیں چلی گئی تھی۔ آہل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کب وہ پولیس جیپ میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ 3 ٹرک ہائی وے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائی وے N5 کراچی ترہم سے گزرنے والے افراد کی توجہ بآسانی اپنی جانب کھینچ لیتا۔ صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرامگاہ کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ 2 کلومیٹر کے رقبے پر بسے اس شہر خاموشاں کا شمار سندھ کے تاریخی ورثوں میں ہوتا تھا۔ یہاں موجود زیادہ تر قبرستان کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ہوئی تھی۔ لفظ چوکنڈی کے حوالے سے اکثر کہنا ہے کہ اس مقام پر جام امراد بن حاجی کے نام سے ایک مقبرہ ہے، جس پر لفظ چوکنڈی درج ہے۔ اس وجہ سے چند ماہرین کا کہنا ہے یہ جگہ کا نام ہے، جبکہ کچھ ماہرین اس کی وضاحت آرکیٹیکچر کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ سندھ میں چوکنڈی 4 کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو یہاں زیادہ تر قبرستان 4 پلرز کی صورت میں تعمیر کی گئی ہیں۔ یہاں نقش و نگار سے مزین تقریباً 600 قبریں ہیں، جبکہ سادہ کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ یہاں پر زیادہ دیدہ زیب قبریں وہ ہیں جو اتر منزلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 فٹ چوڑی، 5 سے 8 فٹ تک لمبی اور 4 سے 14 فٹ تک اونچی ہیں۔ ان کی تعمیر میں پیلے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے، جو زیادہ تر ٹھٹھہ کے قریب جنگ شاہی سے ملتا ہے۔ نیلم حد درجہ پریشانی میں بھی اس قبرستان کی طرزآئین و رہائش دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں موجود قبروں پر تختیاں نہیں بلکہ مردوں کی قبریں گھڑ سوار سرماؤں اور اسلحے سے منقش تھیں، جبکہ عورتوں کی زیورات سے۔ شام کے سائے پھر پھیلنے کو بےتاب سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے کو بے قرار تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے اب وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تھی۔ پورے قبرستان کا جائزہ لیتے تو نہ گھبرائی، مگر جب یہ جائزہ مکمل ہو گیا تو بے چینی سوار ہونے لگی۔ یہاں وسط میں ایک قبر چھری کی شکل میں تھی۔ نیلم اس کے قریب کھڑی تھی، مطلب تقریباً قبرستان کے وسط میں پہنچ چکی تھی، شام ہونے کے قریب تھی۔ عموماً اس آثار قدیمہ کے قابل دید اثاثہ کو دیکھنے لوگ دوپہر میں آتے تھے، مگر اب تو نیشنل ہائی وے کے مسافر بھی گزرتے چلے جا رہے تھے، نہ کوئی چرند نہ پرند۔ سیاہ چادر جس کے کنارے پر مہرون پٹیاں لگی تھیں، اس پر نیلم کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے، اسے لگا خوف کے مارے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ قریب تھا کہ وہ رو دیتی۔ ایک پلر کے پیچھے چھپی 2 آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ کون سی خطا ہو گئی ہے جو یہ امتحان میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے؟ رب کائنات سے ایک عام بشر کی طرح اس کے شکوے شکایت بھی جاری ہو گئے تھے۔ وہ سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ عجیب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسی چھری نما قبر کی 2-3 انچ اونچی سطح کے کنارے بیٹھی بے بس لڑکی کی سبز آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ دھندلائے منظر کو صاف کرنے کے لیے اس نے میدے سی رنگت کے نازک ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی تھیں، جب نظر سیاہ بوٹوں پر پڑی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس سے 3-4 انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ آرزو پر گھنی پلکوں کی بھار لرزتے کانپتے اٹھی تھی۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے سورج اس شخص کی پشت پر چھپ چکا ہو۔ تبھی اس کے چہرے کی جانب اٹھتی نیلم کی نگاہ سورج کی کرنوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جھک گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ سیاہ جینز بہت ٹائٹ تھی اور سیاہ رنگ ہی کی شرٹ جس کے اوپر لیدر کا چمڑا لگا ہوا تھا۔ دونوں شانوں پر سیاہ موٹی چادر کچھ اس طرح ڈال رکھی تھی کہ پوری بیک کور کر رہی تھی۔ ناف کے نیچے گن بیلٹ پہن رکھا تھا، جس میں چھوٹا سا ریوالور جھانک رہا تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا، دونوں قدموں کے درمیان 2 پالشت کا فاصلہ تھا۔ نیلم کو اس کی نظریں اپنے جھکے سر پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کو وہ کوئی جنگجو لگ رہا تھا، اس کا حلیہ بھی ایسا تھا۔ اچانک اس نے جھک کر نیلم کی شیشے کی مانند شفاف کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لی۔
اس نے داستانے پہن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک لمبی اور چند منزلہ قبر کے پاس لے آیا اور زور سے اسے ناہموار سطح پر پٹکا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ سیل دو اپنا۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکے اور دوسرا کھڑا کیے اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا، جو ابھی تک اپنے چھلے ہاتھوں میں ہوتی جلن پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی بزدل نہ رہی تھی، مگر آج حالات کے پیش نظر وہ خاموش کٹپتلی بن چکی تھی۔ گھر پر ہے، اس نے سر جھکائے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ وہ شیر جیسی دھاڑ سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم خوف کے مارے قبر سے جا لگی، جس کی نقش و نگار سے منزلی جالی اس کی کمر پر چبھنے لگی۔ ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، ہم بھول گئے تھے، اس نے چہرہ اٹھا کر جواب دیا۔ مقابل کے چہرے پر عربی رومال بندھا تھا، جو سیاہ اور سفید رنگ کا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، بہت زیادہ نشیلی، ہلکے بھورے رنگ کی۔ اتنی عجیب چمک تھی کہ ان میں نیلم کو الجھن ہونے لگی تھی انہیں دیکھ کر۔ تمہیں یہ بھول بہت مہنگی پڑے گی میری جان، اس نے نیلم کو بازو سے دبوچ کر قریب کرتے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ نیلم کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مقابل کی نگاہ اس کے عارضوں پر بہتی شفاف پانی کی ندی پر ٹھہر گئی، مگر گرفت ڈھیلی نہ کی۔ ایسا مت کہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی، ساتھ ہی زور لگا کر اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مت بھولو، وہ تصاویر اب بھی میرے پاس ہیں، اور تمہارے بابا بھی ابھی تک میرے مہمان خانے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سرد لہجے پر وہ کپ کپا کر رہ گئی، بے بسی کے مارے آنسو بہہ نکلے۔ یہ لو اور اے ایس پی آہل کو بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ اس نے ایک سمارٹ فون نیلم کی جانب بڑھایا۔ ہمیں نمبر نہیں یاد، وہ الجھتی ہوئی بولی تھی۔ اپنے منگیتر کا نمبر نہیں یاد؟ ایک بار پھر بازو سے کھینچتے طنزیہ لہجے سے پوچھ گیا۔ وہ رو دی۔ ہمیں نہیں یاد، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسک چکی تھی۔ لو اور بتاؤ۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ نیلم کو اس کھیل کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ آہل، ہم چکندی کے قبرستان پر ہیں، خدا را جلدی آ جائیں، ہمیں لے کر جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے فریاد کنار لہجے میں بولی۔ فون اس کے ہاتھ سے بے دردی سے جھپٹ لیا گیا۔ دیکھو یار، مجھے نکلوانا تھا اپنا کام اور وہ ہو گیا ہے تقریباً مکمل۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس لیے تم تھوڑا سا تعاون کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گی۔ وہ بلا کی نرمی سے بات کر رہا تھا، پھر اچانک گن بیلٹ سے ریوالور نکالا اور اس کے موزل کے گرد انگلیاں پھیرتے کہنے لگا، اپنے باپ کی خیریت چاہتی ہو؟ نیلم کے گھبرائے چہرے پر نظر دوڑائی۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی بے بسی سے سرخی مائل گداز لبوں سے نکلتی سسکی بک کو بامشکل روکا تھا۔ اور چاہتی ہو کہ تمہاری تصاویریں ضائع کر دی جائیں؟ اس کی بات پر نیلم نے تڑپ کر سر کو ہاں میں جنبش دی۔ تو پھر ایک کام کرو، اس نے نیلم کی سوالیہ نگاہوں کی جانب دیکھتے کہا۔ بھول جاؤ یہاں تمہیں کس نے بلایا تھا، کیوں بلایا تھا اور کس دھمکی پر بلایا تھا، اور ہاں یہ بھی کہ تم یہاں کس سے ملی تھی اور کیا بات ہوئی تھی۔ سب بھولنا پڑے گا، منظور ہے؟ ہاں ہاں، ہم بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، وہ جلدی سے اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویل ڈن۔ تو نیلم ابرار، آج تم شوقیہ یہ قبرستان دیکھنے آئی تھی اور اب رات ہونے کے باعث ڈر گئی ہو، تبھی ایک راہ چلتے مسافر سے درخواست کر کے تم نے فون لیا اور اپنے منگیتر کو کال کر کے بلایا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے بات پوری کرتے نیلم کی حیران نظروں کی جانب دیکھا۔ بھولو گی تو نہیں کہ تم نے کیا کہنا ہے گھر جا کر؟ وہ سرد ٹھہرے لہجے میں بولا تو نیلم کپ کپا گئی۔ ہم یہی کہیں گے، وہ یقین دہانی کروانے لگی، مگر پھر بھی مجھے دغا بازی کی سزا کے لیے وہ تصاویریں اپنے پاس محفوظ رکھنی پڑیں گی۔ سوری جانا۔ اس نے نیلم کی ڈھیلی چادر سے جھانکتی شہد زلفوں کو دیکھا۔ نیلم بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلم کی طرف بڑھے تھے، وہ پیچھے کو کھسکنے لگی جب اس نے وہ سیاہ چادر اس کے سر پر جما دی۔ عجیب عمل تھا۔ نیلم نے بے اختیار اس کی نشیلی بھوری آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر ایک جمود سا طاری تھا، ان میں کوئی ہلچل نہ تھی، ساکت نگاہیں۔ پھر وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے سے کندھوں پر پھیلی سیاہ چادر ہلی تھی اور پشت پر مزید پھیل گئی تھی۔ عجیب حلیہ تھا اس کا۔ وہ سیدھ میں چلتا جا رہا تھا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اونچی اونچی قبروں میں وہ کہاں گم ہو گیا تھا، نیلم جان ہی نہ سکی۔ آخر ریش ڈرائیونگ کر کے ابرار ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سائیکا اور دادو کی سانس تک رکی ہوئی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے۔ اس نے اور سائیکا نے مل کر نیلم کی تمام دوستوں کو کالز کی، چند کے گھر بھی پتہ کیا، ابرار صاحب کا محلے میں پتہ کیا، مگر دونوں نکوس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ جب نیلم کی کال آئی۔ اس کی نم آواز التجا کرتی، وہ آواز آہل اسرار کی تڑپ میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ لے کر نکل گیا۔ دادو اور سائیکا کو تسلیت دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ۔
मगर इसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज रही थी बस। इसे जाना था, वो इसे पुकार रही थी। वो कैसे इसकी नम आवाज़ से कान लपेट सकता था? हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं और इसने तो बुराई की राह भी इसके लिए ही चुनी थी। इसे ज़िंदगी की हर आसाइश फराहम करने के लिए, उसे पाने के लिए। वो किस दलदल में फंस चुका था इसे एहसास ना था। एएसपी आहिल पिकअप द फोन। डेस्क जले पैर की बिल्ली की तरह ड्राइंग रूम में चक्कर लगाता बार बार एक ही नंबर डायल कर रहा था और इसे गालियों से नवाज रहा था। कौमी शाहरा N25 सूबा सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली मरकजी शाहरा पर 3 ट्रक असले से लेस हाईवे पुलिस ने पकड़ लिए और इन ट्रकों के ड्राइवर्स भी गिरफ्तार। इनमें शेरदिल नामी एक नौजवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। बाकी तफसीलात जानने के लिए इंतज़ार कीजिए एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ एंकर ने 2-3 बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के बाद ब्रेक ले लिया। एएसपी आहिल इसरार, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। तुम्हारी सज़ा, तुम्हारी दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मिनहाज ने ऐश ट्रे पूरी कुव्वत से दीवार गिर एलईडी में मार दी। मेरे साथ धोखा? मिनहाज के साथ धोखा? इस शख्स ने एक पिलर की ओट में होकर देखा। वो अभी तक वहीं बैठी गिरा बाजारी में मसरूफ थी। दोनों घुटने जोड़े, इन पर सर टिकाए। हो गया काम। कान को फ़ोन लगाए वो बहुत मध्यम आवाज़ में पूछ रहा था। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था जब वो इत्मीनान से बोला, वेल डन। कॉल डिस्कनेक्ट करते इसने सेल का बैक कवर खोला, सिम निकाली और 3-4 टुकड़े करके ज़मीन पर फेंकते इस पर अपने बूट मसल दिए। एएसपी आहिल चौकंडी के कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हो चुका था। इसकी बेकरार आवाज़ सिर्फ नीलम नीलम पुकार रही थी। क्या तड़प थी इस आवाज़ में। अरबी रुमाल लपेटे चेहरे को ढांपे इस शख्स के होंठ तलही से मुस्कुराए थे। आहिल आहिल, वो लड़की भी चीखती हुई उठ खड़ी हुई। इधर उधर ऊंची ऊंची कब्रों के आर पार घूमते दोनों एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे। इस शख्स ने सर्द आह खारिज करते रिवॉल्वर लोड किया। आहिल, नीलम की जानिब इसकी पुश्त थी। इसने आहिल को ढूंढ ही लिया था। 4-5 फुट के फासले पर खड़ा वो इसकी आवाज़ पर यकदम पलटा था। भागने और आवाज़ लगाने से इसकी हालत गर्दूं हो गई थी। चादर का एक सिरा कंधे पर टिका, बाकी सारी चादर ज़मीन को छू रही थी। शहद आहिंग रेशम की जुल्फें बिखर चुकी थी। एएसपी आहिल तड़प कर इसकी जानिब बढ़ने लगा। इसकी पुष्प पर मौजूद स्याह जंगजू लिबास सेबतन किए इस शख्स ने रिवॉल्वर निशाने पर टिका दिया। ठा फिजा को चीरती दिलहराश आवाज़ ने माहौल के सकूत में पल भर को इर्ताश पैदा किया था। सनसनाती हुई हवा अब थम चुकी थी। लड़की की आंखें बेयकीनी से हद से ज़्यादा फैल चुकी थीं। आंसू बेख्तियार हो चले थे। ढलक ढलक कर थोड़े से नीचे गिरते वो बेकदरे होने लगे थे। चादर का आखिरी सिरा भी ज़मीन का बोसा लेते इसे बेपर्दा कर गया था। आहिल, इसकी चीख फायर की आवाज़ से भी ज़्यादा दिलहराश थी। आहिल, गोली इसकी दाईं पिंडली पर लगी थी। वो पूरे कद से ज़मीन बोस हो चुका था। अंधेरा इसकी आंखों के आगे छाने लगा। वो वाकई कमज़ोर और कम हिम्मत शख्स था। एक पुलिस ऑफिसर का एक गोली पर ढेर हो जाना ताज्जुब की बात थी।